خدا نے اپنے ارادے سے کچھ مخلوقات کو خلق کیا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ خدا ہے وہ حقیقت ہے، اس کا ایک ارادہ ہے وہ حقیقت ہے، اس ارادے سے نہ ہونے سے ایک چیز خلق ہو گئی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت کا سایہ ہے۔ مثلا ہم انسان اس ارادے سے خلق ہو گئے، ہم حقیقت ہیں، یہ حقیقت کا سایہ ہے۔ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ سایہ ہے شاید، کیونکہ اصل حقیقت تو خود خدا اور اس کا ارادہ ہے، باقی جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اس نے یوں کر کے خلق کیا ہے تو یہ اس کا سایہ ہوا۔ کیوں سایہ کہہ رہا ہوں میں اس کو؟ اگر وہ اپنا ارادہ پیچھے سے بند کر دے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا ختم ہونے۔ آپ اپنے دماغ کے اندر ایک درخت سوچیں، سوچ لیا آپ نے، خلق کر لیا، اب اس درخت کو ہٹا دیں، وہ درخت کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو میں اتنا بڑا درخت ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں؟ نہیں، سائے سے زیادہ نہیں ہیں ہم لوگ۔ اب ہم سایہ ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، اس سائے کو اس نے ایک سائے میں بھیجا ہے جو دنیا ہے، اور وہ خدا کہہ رہا ہے یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت خدا ہے، ایک اس کا ارادہ ہے جو حقیقی ہے، پھر اس نے ایک سایہ خلق کیا جو میں ہوں، اس سائے کو مجھ سے بھی نیچے ایک سائے میں بھیجا ہے۔ کیوں مجھ سے نیچے ایک سائے؟ کیونکہ میرے اندر تو روح خدا میں سے ہے، اس دنیا میں روح خدا میں سے نہیں ہے، یہ دنیا تو بالکل فانی ہے۔ مجھے تو پھر اس نے کہا ہے کہ تم انما تنقلون من دار الى دار، مولا فرماتے ہیں تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہو گے، تم کبھی ختم نہیں ہوگے۔ خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو۔ تو میں جو سایہ تھا، میں وہ سایہ تھا جس کو خدا نے کہا تھا تجھے میں نے بقا کے لیے خلق کیا ہے، لیکن اس نے مجھے ایک سائے میں بھیجا ہے جس کو وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ بقا کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، یہ فنا کے لیے خلق ہوا ہے۔ کون؟ یہ دنیا۔ صحیح ہے۔ اب اس دنیا کے اندر میں مجاز ہوا اور یہ دنیا مجھ سے بھی بڑی مجاز ہوئی۔ صحیح ہے۔ اس مجازی دنیا سے کچھ لوگوں نے عشق لڑایا، انہوں نے اپنی عشق و عاشقی میں یہاں پہ سرداریاں، غلامیاں، دولتیں، شہرتیں، طاقتیں یہ بنائی ہیں۔ یہ جو دولتیں، طاقتیں، شہرتیں، سرداریاں ہیں، یہ مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ میں مجاز تھا جو قابل بقا تھا، یہ مجاز ہے جو قطعاً اہل فنا ہے۔ اس مجاز نے اپنے درمیان ایک مجازی ڈرامہ کھیلا ہوا ہے، صحیح ہے؟ اس مجازی ڈرامے پہ اربوں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے کہ جیسے ہم نیچے جائیں گے نا، یہ اوپر کا مجازی ڈرامہ چلتا رہے گا، ہم گئے۔ صحیح ہے؟ وہ حقیقت ہے یہ ڈرامہ، یہ تو بالکل ہی 100% مجاز ہے۔ اب اس مجاز پر ایک ویڈیو گیم بنا ہوا ہے جس کو اہل مجاز نے بھی کہا ہے کہ یہ مجاز ہے، صحیح ہے؟ اور میں اس کے اوپر 4 گھنٹے لگا رہا ہوں۔ اب بتائیں معرفت کہاں ہے؟ اچھا چلیے وہ ویڈیو گیم سے نکل آتے ہیں۔ اہل مجاز نے ایک گیم بنایا ہوا ہے، اس میں ایک طاقت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اس کے 5 مرلے ہیں، اس کے 4 کنال ہیں، اس کے پتہ نہیں کتنے ایکڑ ہیں، اس کے اتنے ہیکٹر ہیں، اس کی اتنی انڈسٹری ہے، اس کے اتنے بینک ہیں۔ میں مجاز تھا قابل بقا، یہ دنیا مجاز تھی قطعاً اہل فنا۔ اس کے ٹکڑے، حصے، بکھرے ہوئے میں ان حصوں بکھروں کی ملکیتوں پر بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ اصلی ہے، اس میں میں حسرت سے دیکھ رہا ہوں کاش میں بھی اس جنگ میں جیت جاتا۔ یہ حسرت اور یہ محبت اس مجاز سے، یہ مجھے معرفت دے گی۔ اب یہاں پر ہم ایک اور پوائنٹ پہ شفٹ ہوتے ہیں، وہ کیا؟ ہمیں خلق کیا تھا حقیقتوں کے لیے، نہ مجاز کے لیے۔
اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، محبتیں کسے دینی تھیں؟ حقیقت کو یا مجاز کو؟ حقیقت کو۔ خدا نے ہم سے کہا تھا الایمان حب للہ والبغض للہ، ایمان یہ کہ اللہ سے کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر دشمنی کرو، صحیح؟ یعنی محبتیں جو میرے قلب کے اندر ہیں یہ میرے ایمان کا مین کمپوننٹ ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اب میری محبت آئی ہے کس کے اوپر؟ اسلام آباد میں ایک 15 منزلہ عمارت ہے، اس کے اندر ایک کھوکھا ہے 1500 فٹ کا، میری محبت اس پہ آئی ہے۔ اس محبت کے ہوتے ہوئے معرفت آنی ہے؟ اس اہل حق نے، خدا نے ایک مجازی زمین خلق کی ہے جس کو کہا ہے یہ واجب الفنا ہے۔ اس واجب الفنا زمین کے اوپر زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے 10 ایکڑ 15 ایکڑ کا، اس پر میرا دل آیا ہوا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اس قلب کے اوپر نورانیت آنی ہے؟ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا نے ہمارے قلب کو خلق کیا ہے۔ اب میں کئی دفعہ قلب عرض کر چکا ہوں، لہذا واپس نہیں آؤں گا۔ قلب دل نہیں ہے، پمپنگ اسٹیشن نہیں ہے۔ قلب کا مطلب روح کی ایک کیفیت ہے، ایک صلاحیت ہے جس میں اللہ کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے، معنویت حاصل ہوتی ہے۔ اس قلب کو خلق کیا اس نے حقائق کے شعور کے لیے، درک کے لیے، حقائق کو یاد کرنے کے لیے، حقائق کے ساتھ اپنے کنیکشن کو جوڑنے کے لیے۔ یہ جو زیارت پڑھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ حقیقت کے ساتھ ایک کنیکشن کو روزانہ اس کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے میں آپ کو دوبارہ کنیکٹ کر رہا ہوں، ہر روز بار، شاید دن میں 10 دفعہ۔ کیوں؟ اس حقیقت سے میرا کنیکشن اور اس حقیقت سے میری محبت میرے قلب کو ترقی دے گی۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ نعوذ باللہ تعالی اس سے زیادہ محبت میں نے اس دنیا کے مجازی ٹکڑوں سے لگائی ہوئی ہے، پھر یہ السلام علیکم ابا عبداللہ میرا ساتھ دے پائے گا؟ اگر میری محبت ان مجازی ٹکڑوں سے اس سلام سے زیادہ چلی گئی، صحیح؟ تو عزیزان محترم، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ جتنا سمپلسٹ میں دماغ کر پائے میں اسے کرنے کی کوشش کروں، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم لوگ کس جگہ کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پھنسے ہوئے۔ اچھا، اب حل کیا کرنا چاہیے؟ حل یہ کرنا چاہیے کہ حتی الامکان اپنے دماغوں کو حقیقتوں کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی وہ حقیقتوں کی طرف کیسے جائیں؟ نمبر 1، آپ اپنی واجب عبادات کے اوپر بھرپور توجہ دیں، کیونکہ ان میں انہی حقیقتوں کو ریکال کرنا ہے۔ مثلا جب آپ واجب نماز میں سیدھے ہو کر کھڑے ہوں گے تو اپنے آپ کو ایک حقیقت، ایک ریکال کرا رہے ہوں گے ایک حقیقت کو۔ وہ کون سی ہے؟ وہی کہ مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور جب آپ رکوع میں گردن نکال کر خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے تو آپ ایک حقیقت کو ریکال کروا رہے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے قربان ہونا ہے۔ اور جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پھر ایک حقیقت کو ریکال کروا رہے ہوں گے۔ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مجھے ساری دنیا کو چھوڑ کر انجام میں خدا کی طرف بڑھنا ہے۔ الیہ راجعون، صحیح ہے؟ تو یہ جو نماز ہوگی، عبادات ہوں گی، یہ آپ کو حقیقتوں کو ریکال کروانے کا موقع دیتی رہیں گی۔ آپ ہر دفعہ اذان دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، شہادتیں گواہیاں دیں گے، یہ ساری حقیقتیں ریکال ہوتی رہیں گی۔ تو واجبات انجام دیں، مستحبات کی طرف توجہ دیں، جو کنیکشنز ہیں میرے اور آپ کے اہل بیت سے، ان کنیکشنز کے اوپر محنت کریں اور اپنے دماغ کو ٹیون ان کرتے رہیں واجبات حقائق کے لیے۔ تو جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے آپ اپنے دماغ کو لگائیں ہی اس چیز کے اوپر جو حقیقت ہے۔ میں بعض اوقات اپنی
فیلڈ کی وجہ سے، پولیٹیکل سائنسز کی وجہ سے، اور بعض اوقات اپنے دماغ کو یوں ہی آسانی دلانے کے لیے ان کے مسائل کو پڑھتا ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو، پتہ نہیں دنیا میں اکانومی میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جب سب پڑھ لیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ حقیقتیں تھیں کیا؟ اپنی بہترین شکل میں یہ چند بھیڑیوں کا ایک دوسرے کے اوپر غرانا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور میں مجبور ہوں کہ اس کو پڑھوں، تو پھر اس سے زیادہ نہ پڑھوں جتنا واجب ہے، اتنا ہی پڑھوں. تو اور کیا پڑھوں؟ وہ پڑھو جو اہل حق خدا نے ایک اور حق اپنے نبی امام کے ذریعے حق علم کی صورت میں ہمیں دیا ہے، وہ پڑھو، وہ روح کو زندہ کرے گا. بس اب اگر میں ایک ہی انسان ہوں، میں آتا ہوں اور میں مثال کے طور پر فرض کرو انٹرنیشنل ریلیشنز میں پیوٹن اور میں نہیں معلوم امریکہ کے ریلیشنز کو دیکھتا ہوں، یا مثلا اس نے یورپ کی گیس کاٹ دی، یہ دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں. یہ بھی ایک علم ہے، ریالٹی ہے، اس مجاز کی ریالٹی ہے. اس کو پڑھنے سے میری اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو جائے گی؟ مشکل ہے. ایک راستہ ہے، میں یہ پڑھوں اس لیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی ذمہ داری انجام دینی ہے، ہاں پھر ہو جائے گی. لیکن پھر بھی اگر میں اس کے مقابلے میں اس کو میں ذمہ داری کی خاطر کروں گا تو مجھے اسپریچول ڈیولپمنٹ مل جائے گی. لیکن اگر اس کے مقابلے میں میں مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جاتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کیسے کروں تاکہ ان کی زندگی سے مشکل حل کر سکوں. ہمارے دوستوں نے ہم سے کہا کہ مولانا سندھ اور بلوچستان میں تباہی بے پناہ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے، بلکہ پنجاب میں بھی، اب ساؤتھ پنجاب میں بھی پتہ نہیں کتنے علاقوں کے اندر اب سیلاب کی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ بھئی آپ لوگوں کی طرف توجہ دلوائیں اور اس مسئلے کی طرف کچھ کریں، بغیر کسی ادارے کا نام لیے. جو کوئی جہاں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ کرے، کیونکہ لوگ واقعاً مشکل کے اندر پھنسے ہوئے. اچھا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس مثال کے طور پر آپ یہاں پر ہیں، خدا نہ کرے، میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آج میرا گھر رہنے کے قابل نہ ہو، 10 میرے تعلقات ہوں گے، یہاں جا سکتا ہوں، وہاں جا سکتا ہوں، ٹیمپریری یہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں بیچارے. آج خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں اپنے گھر کے اندر انٹر نہیں ہو سکوں تو میرے وہاں پہ کچھ پیسہ رکھا ہوگا، کوئی چیز رکھی ہوگی، تو کچھ اور کہیں اور بھی رکھا ہوگا. یہ وہ نہیں ہے. گیا اب کچھ بھی نہیں ہے پھر. تو یہ جو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی اب ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا اب میں آپ سے کہتا ہوں، میں اس پہ سوچوں پیوٹن گیس بند کر دے گا یورپ کی، وہاں پہ کیا ہوگا، یا میں اس پہ سوچ لوں کہ ابھی میرے گھر کے پیچھے کچھ کلومیٹر دور کچھ لوگ پانی کے درمیان کسی خشکی کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کوئی کھانا لے آئے تو کچھ مل جائے ہمیں. یہ آپ طے کریں، آپ نے اپنے دماغ کو کیا سوچنے پہ لگانا ہے، اور جس طرح سے آپ اپنے دماغ کو لے کے چلیں گے وہی قلب سے کنیکشن دے گا، اور وہی قلب آپ کو مجھے معرفت کی طرف لے کے جائے گا. کل اس کے اندر پیوریفیکیشن کا تھوڑا تذکرہ کرنا ہے کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے اس کا کیا کردار ہے. اس کے اندر کوئی اس کا کردار ہوگا یقیناً، ورنہ معرفت اس کے بغیر نصیب نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر بہتریاں لا سکتے ہیں. اللہ کی شان ہے، اس کی عظمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ارادے سے خلق کیا ہے. ہم ایک سائے سے زیادہ نہیں ہیں، اس کے باوجود اس سائے کو یہ حق دیا ہے کہ وہ خدا سے مانگ سکے.